مرحوم مقدس اردبیلی، نام سنا ہے نا، رضوان اللہ یہ تھوڑا کھسک جاؤ یار، شاعر کی شکل نہیں دکھ رہی ہے جو ہے وہ، صلوات پر محمد ہے تو مقدس اردبیلی وہ خود بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑا آدمی ایسے ہی تھوڑی بڑا بنتا ہے، ماں باپ جس ٹائپ کے ہوتے ہیں اولاد کا اثر ہوتا ہے۔ تو مقدس اردبیلی کے باپ کا حال سن لیجئے، بس مجلس تمام۔ ان کے والد کا نام تھا ابو ذر، رہنے والے تھے کہاں کے؟ اردبیل کے۔ اردبیل جسٹ لائک اے کشمیر، -7 تک ٹمپریچر جاتا ہے، سے بالکل کشمیر کی طرح ہے۔ جو لوگ کشمیر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے کہ کشمیر میں سینچائی کے لیے بھی جو نالیوں سے پانی آتا ہے نا، وہ بھی اتنا شفاف ہوتا ہے جیسے لگتا ہے منرل واٹر۔ تو یہ ابو ذر صاحب مقدس صاحب کے والد، شادی ہو گئی تمہاری؟ نہیں ہوئی؟ ہو گئی انشاءاللہ جو ہے الحمدللہ۔ تو ایسے ہی جو ہے محمد علی کی طرح شادی وادی ہوئی نہیں تھی مقدس اردبیلی کے والد کی۔ ابو وہ کھیت میں اپنا سینچائی کر رہے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، اور جو لوگ گاؤں کے ان کو اندازہ ہے کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اگر مومن ہیں تو نماز وماز کے بعد چائے ناشتہ بعد میں سیدھے کھیت میں جاتے ہیں، پھر جب سورج نکلے گا تب کچھ کھایا پیا جائے گا۔ تو یہ بیچارے اپنا کھیت میں چلے گئے، سینچائی کر رہے تھے، نالی سے پانی آ رہا تھا کہ بھوکے تو تھے ہی، ناشتہ کیا نہیں تھا، تب تک دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ گیا۔ ابو ذر صاحب نے وہ سیب کھا لیا، کھانے کو تو کھا گئے، بھوک لگی تھی، لیکن اسی کا نام ہے تقویٰ۔ لاکھ بھوک لگی تھی، تم کو کیا حق تھا کسی کی چیز بغیر اجازت کھانے کے؟ اب وہ نالی پکڑے پکڑے چلے آ رہی ہے، او اچھا او فلانے چاہ کے یہ دیکھو یہ ڈال نکلی، یہ ٹوٹ کے آیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب وہ آپ کے باغ سے ایک پھل ٹوٹ کے چلا گیا تھا، میں نے کھا لیا۔ تو پہلے تو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں تھا، یار چلا گیا کھا لیا، ٹھیک ہے چلو۔ کہ نہیں صاحب جو ہے وہ کسی کا حق، کہ جاؤ معاف کیا۔ تب تک وہ ان کو بھی ہوش آ گئی، یہ تو لونڈا ہمیں پھنسا کے جا رہا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یہ ایک سیب تم نے کھایا اور اتنا خوف کہ اس کو معاف کرانے آ گئے ہو، تو بھیا میں نہیں پھنسوں گا تمہارے چکر میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہ یہ پیڑ جو ہے جس سے سیب گیا اس میں میرے بھائی کا بھی حصہ ہے، آدھا میرا ہے آدھا بھائی جان کا۔ کہ تب کا میرا آدھا ہے، میں نے آدھا معاف کیا، وہ بقیہ آدھا کا مجھ سے کیا مطلب؟ بھائی جان جانے۔ کہ بھائی جان کہاں رہتے ہیں؟ کہ وہ نجف میں عالم تھے۔ کہنے ٹھیک ہے ایڈریس بتا دیجئے میں جاؤں گا۔ یہ صاحب کھیتی ویتی کا کام ہو گیا، گئے نجف، پہلے ہی کھٹکھٹایا۔ اب چاہے جتنے دن سے دھوڑلی کا آدمی لندن امریکہ رہ رہا ہو، لیکن آپ یہاں سے جائیے گا تو اس کو اپنا گاؤں تو یاد ہے نا کہ کون سا گھر ہے، کس کے بیٹے ہو۔ کہیے کہنے صاحب اردبیل سے آئے، اچھا زیارت پہ آئے ہو بیٹا؟ کہا نہیں آپ سے ملنے آئے ہیں تو زیارت بھی کر لیں گے۔ یہ بالکل نئی چیز ہوئی نہیں ہوئی، آدمی مین نجف جائے گا تو زیارت مقصد ہے، ان کا مقصد زیارت نہیں، آئے ہیں تو خیریت بھیا کون سا اتنا کام مجھ سے؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ کس کے لڑکے ہو؟ اچھا فلانی آپا کے ہو؟ وہ اپنا سب سمجھ گئے، خاندان کیا ہے، گھر کیا ہے۔ کہنے لگے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ آدھا سیب کھا کے اتنا مومن لڑکا ہے معافی مانگنے چلا آیا اور میں جلدی سے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگے جی تب کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا بیٹا، کھایا ہے تو جھیلنا تو پڑے گا۔ اب یہ بیچارے پھنس گئے، کہنے لگے جو سزا دے دیجئے صاحب مگر معاف کر دیجئے۔ کہنے لگے سزا کیا، بس ایک کام ہے کر لو معاف ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا میری لڑکی سے شادی کر لو۔ اچھا یہ سمجھ تو گئے تھے کس خاندان کا ہے، کچھ پتہ تو کرنا نہیں تھا، لیکن ایسے بھی کوئی اچانک تھوڑی کہتا کہ میری لڑکی سے شادی کر لو۔ تو ان کو جھٹکا لگا یار لڑکی میں کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ ایسے تھوڑی کہہ دے گا کوئی۔ پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں سال 2 سال میں وہی مر جائے، ہم ہی مر جائیں، اور اگر زندہ بھی رہ گئے تو 10 سال 20 سال، لیکن اگر بڈھے نے معاف نہیں کیا آدھا سیب تو قبر میں پھنسائے گا، حشر میں پھنسائے گا، صراط پر۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صاحب میں تیار ہوں، آپ معاف کر دیے، میں آپ کی لڑکی بھی جھیل لوں گا۔ کہنے لگا ایسے نہیں بیٹا، پہلے سمجھ لو
جی کہا میری لڑکی میں عیب ہے. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا وہ تو ہم پہلے ہی سمجھ رہے تھے, عیب نہ ہوتا تو ایسے کیسے کہتے آپ. کہنے جی فرمائیے. کہ نمبر 1 میری لڑکی اندھی ہے. اللہ اکبر. میری لڑکی اندھی ہے, گونگی اور بہری ہے, اپاہج بھی ہے. کرو گے؟ ایک جھٹکا لگا, یار ایسا کیسے؟ لیکن پھر وہی خوف الہی حق. کہنے لگے یار جو ہے اگر بڈھے نے معاف نہیں کیا یہ تو چلو 10-20 سال بعد ختم ہو جائے گا, مگر وہ تو قبر سے لے کے پتہ نہیں جب تک شفاعت نہیں ہوگی. اور روایت کہتی ہے کہ بعض 300 سال کے بعد شفاعت ہوگی. تو وہ تو 300 سال کون جھیلے گا یار, اگر شفاعت بھی ہو گئی یہ تو 10-20 سال کا. کہنے ٹھیک ہے صاحب ہم تیار ہیں, آپ کر دیجئے شادی. سمجھ لو کہاں صاحب سمجھ لیا. شادی ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی, شادی ہو گئی, بیوی آ گئی. اب جو دیکھا انہوں نے ایسی خوبصورت بہو تو پورے دھوڑلی میں کسی کیا نہیں آئی ہوگی. تو ان کو خود شک ہوا کہ وہ لگتا ہے مول صاحب جو ہے وہ امتحان لے رہے تھے. 2 لڑکیاں رہی ہوں گی, دیکھا کہ نہیں یہ واقعی معافی چاہتا ہے تو ڈھنگ والی سے کر دیا. تو بیوی سے کہنے لگے کہ تمہارے کہلے میں اکیلی ہوں اپنے ماں باپ کی. اکیلی ہو؟ کہاں. کہلے تمہارے ابا تو. کہلے تم ہمارے ابا کی بات ہی نہیں سمجھے ہو. میرے ابا نے کیا کہا؟ کہا تمہارے باپ کہہ رہا تھا اندھی ہے. کہا میرے باپ نے صحیح کہا, تم نہیں سمجھے. کیا مطلب؟ کہا میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے. مجلس تمام. میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے, گونگی اور بہری ہوں, نہ کسی کی برائی کرتی ہوں نہ کسی کی برائی سنتی ہوں, اپاہج ہوں, خلاف شریعت گھر سے قدم باہر. جب میرے باپ نے یہ ایمان دیکھا تو میرا باپ ٹینشن میں آ گیا. ایسی لڑکی کے لیے کہاں سے رشتہ لائیں؟ ان سے کہیں گے, ان سے کہیں گے, ان سے کہیں گے بھائی کوئی رشتہ بتاؤ, تو اپنے ہی جیسا تو بتائے گا آدمی, پتہ نہیں کیا نکلے. تو میرے بابا میرے رشتے کو لے کے بہت پریشان ہوئے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مولا کے حرم میں چلے گئے. ظریف پکڑ کے کہا مولا اتنی مومنہ لڑکی میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اس کے لیے؟ مولا آپ ہی انتظام کر سکتے ہیں, میری بیٹی کے لیے رشتہ آپ دیجئے. اور جب تم نے آ کے کہا آدھا سیب, بابا سمجھ گئے کہ تم نے سیب نہیں کھایا ہے, میرے باپ کی دعا قبول ہوئی ہے, مولا نے رشتہ بھیجا ہے. صلوات بر محمد. بس